اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، ہمارا پیارا وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان 14 اگست 1947 عیسوی بمطابق 27 رمضان المبارک 1366 ہجری آزاد ہوا۔ جشن آزادی منانے سے پہلے کچھ چیزیں جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا۔ یاد رہے کہ پاکستان بنانے کا مقصد صرف زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد ایک ایسی آزاد ریاست تھا جہاں مسلمان اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں پرامن زندگی گزار سکیں۔ پاکستان بناتے وقت ہر طرف ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کون ہمارے رہنما؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن افسوس، آج ہم اس وطن عزیز پاکستان بنانے کا مقصد بھلائے بیٹھے ہیں، جس وطن کو آزادی سے عبادت کرنے کے لیے حاصل کیا گیا تھا۔ اسی کے رہنے والے اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کی نافرمانی کرتے نہیں گھبراتے۔ وہ لوگ جنہوں نے اس وطن کے لیے لاکھوں جانوں کا نذرانہ دیا، وہ مائیں جنہوں نے اس وطن پر اپنے دودھ پیتے بچے قربان کیے، افسوس آج اسی وطن کے لوگ کسی بھی ناخوشگوار موقع پر اسی وطن کی چیزیں تباہ کرنے، جلاؤ گھیراؤ کرنے، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی گاڑیاں دکانیں جلانے اور توڑ پھوڑ کرنے سے بالکل بھی نہیں گھبراتے۔ اور دوسری بات کہ جشن آزادی ہم کیوں مناتے ہیں؟ جس دن کوئی نعمت ملے اس کی یاد منانا شرعاً جائز ہے۔ یاد رہے کہ جشن آزادی منانے کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی نعمت یعنی آزادی کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے، اور شکر کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی جانب سے نعمت ملی ہے اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ لیکن افسوس کہ کچھ لوگ یوم آزادی کا جشن منانے کے نام پر اونچی اونچی آواز سے موسیقی بجاتے ہیں، ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، ون ویلنگ کرتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ ون ویلنگ اپنے لیے بھی خطرناک ہے اور دوسرے کے لیے بھی خطرناک ہے، اور معاذ اللہ بعض تو شرابیں پی کر ادھم مچاتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس طرح جشن آزادی منانا شرعاً، اخلاقاً اور قانوناً درست نہیں ہے۔ اگر آپ اچھے طریقے سے جشن آزادی منانا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے ساتھ منائیے۔ دعوت اسلامی اس آزادی کے موقع پر شجرکاری کرتی ہے۔ نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کیا جاتا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ بھی ہوتا ہے، جس میں ملک کے استحکام اور سلامتی کی دعائیں بھی کی جاتی ہیں، اور خوش نصیب لوگ شکرانے کے نوافل بھی پڑھتے ہیں۔ پاکستان کے پرچم بھی لہرائے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں مدنی چینل پر براہ راست لائیو سلسلے بھی دکھائے جاتے ہیں۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، الحمدللہ الکریم، ہم اس وطن عزیز سے بہت محبت کرتے ہیں، اور یاد رہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ جھوٹ، رشوت، سود خوری، دھوکہ بازی، ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی، چوری، ڈکیتی، کرپشن وغیرہ سے پرہیز کر کے جہاں ہم گناہوں سے بچیں گے، وہیں انشاءاللہ الکریم ہمارے وطن عزیز کو بھی فائدہ ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ ہم الٹا چلیں گے تو ہمیں اور ہمارے وطن عزیز کو نقصان پہنچے گا۔ یہ آزاد وطن اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی خوب قدر کیجئے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کون ہمارے رہنما؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔